اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى۔ اس میں دو صورتیں ہیں، سورہ انفال اور سورہ توبہ، جس کو سورہ براءہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں صورتیں ٹوٹلی جہاد پر ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 23 سال نبوت کے بعد زندگی دی ہے۔ اس 23 سال میں آپ کا بہت بڑا وقت جنگوں میں گزرا ہے، کیونکہ مخالفت بہت زیادہ تھی۔ ایک لڑائی شروع نہیں ہوتی، دوسری لڑائی، دوسری ختم نہیں ہوتی، تیسری لڑائی، تیسری ختم نہیں ہوتی، چوتھی لڑائی۔ اسی وجہ سے جو پچھلی آسمانی کتابیں ہیں، ان کتابوں میں جو ہمارے نبی کی علامات لکھی ہوئی ہیں، ان میں ایک علامت ہے نبی الملاحم، گھمسان کی جنگوں والا نبی۔ کیا خاندانی نام ہے یا نہیں ہے؟ لائٹ کو کیا ہو گیا ہے؟ فہد بھائی یہ کیمرہ لگا کے غائب کدھر ہو جاتے ہیں؟ تو گھمسان کی جنگوں والا نبی، ملحمہ کہتے ہیں، لحم کا لفظ سنا ہے نا، لحم گوشت کو کہتے ہیں عربی میں، گوشت کے ریشے آپس میں چپکے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ملحمہ کا معنی بھی ایسے جو جنگیں ہوتی ہیں نا جس میں تلواریں تلواروں کے اندر گھسی ہوئی ہوں، لوگ لوگوں میں گھسے ہوئے ہوں، ایسی گھمسان والی جنگیں۔ تو ہمارے نبی کا نبوت کے بعد بہت بڑا حصہ کس میں گزرا؟ جنگوں میں۔ قرآن میں ہم نے جو کل آیتیں پڑھی تھیں، ان میں ایک آیت یہ بھی تھی، الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ یہود و نصارہ میں جو اہل حق ہے نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آتے ہیں، اس نبی پر ایمان لاتے ہیں جن کا نام یہ تورات اور انجیل میں لکھا ہوا دیکھتے ہیں۔ واضح لکھا ہوا ہے ہمارے نبی کا نام، آج تک لکھا ہوا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا آپ نے سنا ہوگا، اکثر وہ حوالہ پیش کرتے ہیں، یہ آیتیں بائبل میں اور تورات میں خاص کس کے بارے میں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہم عیسائیوں سے پوچھتے ہیں اگر اس سے نبی مراد نہیں ہے تو پھر کون مراد ہے؟ کون مراد ہے پھر اس سے؟ بھائی جو پیش گوئیاں کی جا رہی ہیں تو پھر تو 2000 سال سے زیادہ ہو گئے، اب تک تورات کی وہ اور انجیل کی وہ پیش گوئیاں گویا پوری ہوئی نہیں ہیں، تو وہ کون ہیں؟ تو وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو پچھلی امتوں میں جو علامتیں لکھی ہوئی ہیں ہمارے نبی کی، اس میں ایک علامت گھمسان کی جنگوں والا نبی، دوسری علامت ان کو ساتھی کیسے ملیں گے، ساتھی بھی بڑے وفادار ہوں گے۔ پیغمبر کی علامتوں میں سے یہ بھی، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم ان کو رکوع اور سجدے میں دیکھو گے، ہر وقت اللہ کی رضا کی تلاش میں رہیں گے وہ۔ تو قرآن نے صحابہ کی یہ فضیلت بھی بیان کی ہے کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ، قرآن کہہ رہے یہ ان کی مثالیں تورات میں ہیں، یعنی اللہ نے تورات میں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ابن مسعود، ابو ہریرہ، ابن عباس، حضرت عباس، معاذ ابن جبل اور جابر بن عبداللہ، یہ سارے، حضرت عائشہ، حضرت زینب، سارے صحابہ صحابیات کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن میں تورات میں ذکر کر دیا کہ ایسے ساتھی ہوں گے۔ یہ نہیں کہ ایک ایک کا نام ہائی لائٹ کیا، ان کی علامتیں بیان کر دیں۔ تو ان علامتوں میں اب دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا وقت آپ کا جنگوں میں گزرا ہے، لڑائیوں میں گزرا ہے، حالانکہ آپ نبی رحمت ہیں، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین،
قرآن کہہ رہے ہم نے تمام جہان والوں کے لیے آپ کو رحمت بنائے. تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ کیسی رحمت کہ اتنا بڑا حصہ آپ کا کس میں گزرا؟ جنگوں میں. ایک روایت کے مطابق 27 مرتبہ آپ خود بنفس نفیس گھوڑے کی پشت پر سوار ہو کر لڑنے کے لیے گئے ہیں. کتنی مرتبہ؟ 27 جنگوں میں آپ نے خود شرکت کی ہے، چھوٹی بڑی. اور اس کے علاوہ جو آپ نے سرایا بھیجے ہیں، صحابہ کے لشکر بھیجے ہیں، وہ اس سے بھی زیادہ ہیں. تو بھائی رحمت کا وہ مفہوم نہیں ہے جو ہم نے فرض کیا ہوا ہے کہ اتنے میٹھے بن جاؤ کہ جو بھی کھا کے ختم کرنا چاہے آپ کو کر سکے. رحمت کا وہ مفہوم ہے کہ آپ سراپا رحمت بن جائیں، لوگوں کے لیے نرم دل ہوں، آپ کا ظرف لوگوں کے لیے بہت بڑا ہو، لیکن ظالموں کے لیے آپ کے دل میں جگہ نہیں ہونی چاہیے. آج بہت سے لوگ ظالموں پہ ترس کھا رہے ہوتے ہیں. ڈاکو پکڑے جاتے ہیں نا، ان کو چھوڑ دو بیچاروں کو، توبہ کر لیں گے، اللہ بہت غفور اور رحیم ہے. تو یہ بے وقوفی ہے، یہ رحمت نہیں ہے، یہ حماقت ہے. قومی مجرموں کو چھوڑ دینا اور اس طرح بڑے بڑے مجرموں کو، بہت سے مجرم تو ایسے ہیں جن کو معاف کا آپشن ہی، میں نے تو 2-4 دن پہلے پورا درس کیا تھا نا کہ کون سے مجرم ایسے جن میں تو معافی کا اللہ نے حکومت کو بھی آپشن نہیں دیا کہ حکومت بھی معاف نہیں کر سکتی. تو یہ جو سورہ انفال ہے اور سورہ توبہ ہے A to Z کس کے بارے میں ہے؟ لڑائیوں کے بارے میں. غزوہ بدر کا بھی تذکرہ، غزوہ حنین کا تذکرہ، غزوہ احد کا تذکرہ، غزوہ تبوک کا تذکرہ. تبوک میں بہت بڑی لڑائی تھی. اسلام میں شروع کی جو جنگیں ہیں نا وہ ہوئی ہیں دفاعی. تو میں خیر وہ ان کے حکام بیان کرتا ہوں. پہلا حکم اللہ نے غنیمت کا بیان کیا کہ جب تمہیں لڑائی کے دوران مال جو تمہارے حصے میں آئے گا نا تو بندر وانٹ نہیں ہوگی کہ جنگ فتح ہو گئی تو جو جس کے ہاتھ میں آیا وہ لے کے گھر پتلی گلی سے نکل گیا. ٹھیک ہے نا، ختم قرآن پہ بالوشاہیاں بٹ رہی ہوتی ہے نا، تو کسی کے ہاتھ میں 1 ڈبہ آ گیا، کسی کے ہاتھ میں 2 ڈبے آ گئے. یہ بھی اسلام نے آرڈر بیان کیے. فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، 5واں حصہ اس غنیمت میں کس کا ہوگا؟ اللہ اس کے رسول کا. اللہ اس کے رسول یہ کنایا ہے کہ وہ گورنمنٹ کے پاس جائے گا، بیت المال میں جائے گا اور وہ پھر اس حساب سے تقسیم ہوگا. 4 حصے کس کو ملیں گے؟ 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہو جائیں گے. پھر اس کے آگے حدیث میں احکام ہیں کہ جو گھوڑے کے ساتھ آئے تھے، اپنی سواری کے ساتھ آئے تھے، ان کا ڈبل حصہ ہے. جو بغیر سواری کے آئے تھے ان کا 1 حصہ. یہ فقہ کی کتابوں میں تفصیلی احکام لکھے ہوئے ہیں. پھر اللہ نے غزوہ بدر کا بیان کیا کہ اللہ نے تمہاری مدد کی اس وقت کہ اللہ نے دشمن تمہاری نگاہوں میں تمہیں تھوڑا کر کے دکھایا اور تمہیں دشمن کی نگاہوں میں بڑھا کے دکھایا. حالانکہ ادھر 313 تھے اور سامنے 1000 تھے. 2 ہجری میں ہوئی نا غزوہ بدر. غزوہ بدر کا جو واقعہ ہے نا وہ ایسے ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو ظاہر ہے قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا مکہ والوں نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا. تو مکہ ایک الگ ریاست تھی، مدینہ ایک الگ ریاست. دنیا میں آج بھی اصول ہے کہ 2 ریاستوں میں جب تک کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوتا آپ کسی کی حدود کو کراس نہیں کر سکتے. اگر آپ کریں گے ان کو یہ رائٹ ہوتا ہے وہ گولی بھی مار دیں آپ سے، آپ کا سارا مال اسباب چھین لیں. یہ پہلے بھی تھا، آج بھی ہے یہ اصول. یورپ میں بارڈر کراس کرتے ہوئے فائرنگ ہوتی ہے نا، کتنے لوگ مر جاتے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ آپ نے جب تک پاسپورٹ ویزا نہیں بنوایا آپ کو اس کو نے اجازت ہی نہیں دی ہے. تو پہلے زمانے میں بھی یہ اصول تھا کہ آپ کے درمیان جب تک کوئی ایگریمنٹ نہ ہو ایک ریاست دوسری ریاست کے لیے وہ اس کی پرمیشن کے بغیر اس میں داخل نہیں ہو سکتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں آپ کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان شام سے قافلہ لے کر مکہ مکرمہ کی طرف جا رہا ہے، تجارتی قافلہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا اس تجارتی قافلہ پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ حملہ کرتے ہیں، کیونکہ کوئی ایگریمنٹ تو ہے نہیں، دشمن ملک ہے، اس کی دشمن فوج ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو
تیار کیا کہ اطلاع مل گئی کہ بھائی ہم نے کیا کرنا ہے, اس قافلے پہ گوریلا وار کرنی ہے اور یہ ہم نے اپنے قبضے میں لے لینا ہے. کیونکہ مجبور کس نے کیا تھا ان حالات پر؟ جو معاشی تنگی کا مسلمان شکار تھے. اس تنگی کا شکار کرنے والے کون تھے؟ اس میں مبتلا کرنے والے کون تھے؟ مکہ والے تھے نا. آج بہت سے لبرل لوگ اس واقعے پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے بھائی, تجارتی قافلہ جا رہا تھا تو جانے دیتے, اس پہ شبخون مارنے کی کوشش کیوں کی, اس کو چھیننے کی کوشش کیوں کی؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج آپ کسی ملک کے بارڈر میں جاؤ نا, اس ملک کی آرمی کو پوچھے گی آپ سے بھائی کوئی کارڈ ہے؟ آپ کا کوئی کارڈ نہیں ہے. پھر ان سے بولو کہ آپ حقوق انسانی ہیومن رائٹس کا خیال کرتے ہوئے اس کو پروٹوکول دے کے تمیز سے کیا کر دو, رخصت کر دو. ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا, کیونکہ یہ جنگ سمجھی جاتی ہے. اور پھر ان حالات پر مجبور کس نے کیا؟ مشرکین مکہ نے. یہاں بھی لبرل لوگ غلطی کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کا لیے ان کا مذہب اور مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کا مذہب. تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال کوئی ڈنڈے کے زور پہ تھوڑی کسی کو اسلام کی دعوت دی ہے. آپ نے بتایا بھائی یہ راستہ غلط ہے. تو لبرلزم کا تقاضا یہ تھا کہ وہ کہتے بھائی جس نے ان کو فالو کرنا ہے ان کو فالو کرے, جس نے ہمارے بتوں کو فالو کرنا ہے وہ ہمارے بتوں کو فالو کرے. لیکن انہوں نے ایسا نہیں, انہوں نے قتل کی دھمکیاں دیں. حضرت ابو طالب جو اگرچہ غیر مسلم تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چچا ہونے کی وجہ سے دفاع کرتے رہے, تو حضرت ابو طالب کا خیال کرتے ہوئے انہوں نے نبی کو قتل نہیں کیا. بالآخر ایک وقت آیا کہ انہوں نے یعنی مشرکین مکہ نے کہا کہ اب کسی بھی صورت میں ہم آپ کو قتل کریں گے. تو یہ ظلم کس کی طرف سے تھا؟ مشرکین مکہ کی طرف سے تھا. پھر صحابہ پہ ظلم ہوا, ان سب کو ہجرت کرنی پڑی. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ مجھے دین کی دعوت دے رہے ہو, میں نے آپ کو اپنے گھر میں پال پوس کے بڑا کیا ہے, میرے آپ پر احسانات ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کیا فرمایا کہ یہ بھی تو ایک نعمت ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا ہے. کیا مطلب کہ اگر تو بنی اسرائیل کو غلام نہ بناتا, اس کے بچوں کو قتل نہ کرتا, تو میری ماں مجھے کبھی صندوق میں ڈالنے پر مجبور نہ ہوتی, اور نہ میں تیرے محل میں آتا اور نہ تیرے محل میں تربیت پاتا. یہ جو تربیت پر میں مجبور ہوا ہوں کہ تیرے محل میں پلوں بڑھوں, تو یہ بھی تو تیری حرکتوں کی وجہ سے ہوا ہوں. اس کی مثال ایسے جیسے آپ کسی کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیں اور روٹی کھلا رہے ہیں صبح شام, اور 1 سال کے بعد آپ کو بولیں کہ میں نے تجھ پر کتنا احسان کیا کہ میں نے تجھے صبح شام 2 پراٹھے کھلائے ملائی کے ساتھ. تو اگلا کہے گا یہ مجبور جو میں تیرے ٹکڑوں پہ مجبور ہوا نا, یہ مجبور کس نے کیا ہے؟ تو نے کیا, ورنہ میرے دونوں ہاتھ دونوں پاؤں سلامت تھے, میں اپنے خرچے پہ کھا سکتا تھا. تو یہ تیرا احسان نہیں ہے, تیرا ظلم ہے جو تو نے مجھے جیل میں ڈال دیا. اب وہاں پراٹھے کھلا کے کیا کہہ رہے کہ میں تجھے کیا کھلا رہا ہوں؟ پراٹھے بھی کھلا رہا ہوں اور پراٹھے کے ساتھ ملائی بھی کھلا رہا ہوں. تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں, ظلم کر کے آپ کو مجبور کر دیتے ہیں اور پھر کچھ احسان کر رہے ہوتے ہیں. جیسے بڑا بھائی, سارے بڑے بھائی ایسے نہیں ہوتے, چھوٹے یتیم بھائی یا یتیم بہن کی وراثت پہ قبضہ کر کے ان کو عید بقرعید پہ کپڑے بنا کے دے رہے ہوتے ہیں, اور پھر کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھو ہم کتنے اچھے ہیں, ہم تمہارے اسکول کی فیسیں بھی دیتے ہیں, اور کوئی مسئلہ ہو تو ہمیں بتانا, ٹھیک ہے. تو بھائی تو جو ان پہ خرچ کر رہا ہے یہ اپنے باپ کے پیسوں سے تھوڑی کر رہا ہے, ان کے پیسوں سے کر رہا ہے. تو یہ بڑے ڈرامے دنیا میں ہو رہے ہیں. خیر, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا. دیکھو یہاں بھی نبی اسباب اختیار کر رہے ہیں, یہ بھی چیز سمجھنے کی ہے. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں ہم مدینہ میں آرام سے بیٹھے رہتے ہیں, کوئی قافلہ جا رہا ہے تو جانے دو, چلو ہمارے اخلاق سے وہ اتنے متاثر ہوں گے, ان کو پتہ چلے گا کہ قافلہ گزر گیا اور پھر بھی مسلمانوں نے کچھ بھی نہیں کہا, اتنا اچھا امیج ہمارا جائے گا. بھائی آپ کا امیج جتنا بھی اچھا جائے, ادھر مدینہ میں لوگ بھوک سے مریں گے. جو حالت کر کے رکھی ہوئی ہے, یہ بیچارے گھروں کو چھوڑ کر آئے ہیں جو مہاجر صحابہ ہیں, قسمہ پرسی میں ان سے ان کا مال چھین لیا گیا, ان کے بچوں کو ان سے جدا کر دیا گیا. تو اللہ سے دعائیں مانگیں, لیکن جہاں اسباب کا موقع ملے وہاں اسباب ترک نہیں کرنا ہے. تو آپ نے حکم دیا بھائی تیاری کرو, حکم دیا کیا کرنا ہے, تیاری کرو. ہم نے حملہ کرنا ہے. یہ جو تجارتی قافلہ جا رہا ہے 313 یا 312 افراد کو لے کر, چونکہ وہ قافلہ تو بہت بڑا تھا مگر ظاہر ہے وہ جنگ کے لیے تو نہیں جا رہا تھا, وہ تو تجارت کے لیے تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال یہ تھا کہ 313 افراد ہمارے لیے
اس پر حملہ کرنے کے لیے بہت ہیں. کوئی فوج تھوڑی ہے, کوئی آرمی تھوڑی ہے لڑنے کے لیے جو آ رہی ہے. تو آپ نے اس چیز کو سیکرٹ رکھا کہ بھائی ان کو پتہ نہ چلے اور ہم جا کے حملہ کرتے ہیں اور ان سے تجارتی مال چھین لیتے ہیں. لیکن اللہ کچھ اور ہی چاہتا تھا. اللہ یہ چاہتا تھا یہ بڑی جنگ ہو. یہ کیا ہو؟ بڑی جنگ. اگر پہلے سے یہ پتہ چل جاتا نا کہ ابو جہل مکہ سے 1000 کا لشکر لے کر آ جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ارادہ نہ کرتے. کیوں؟ یہ بھی سمجھنے کی بات ہے. اسلام نے ہمیں جنگ میں بھی اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقتور سے ہمیں پنگا لینے کی اجازت اسلام نے نہیں دی ہے. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں, آج بہت سے نوجوان سر پھرے وہ بس یہ کہتے ہیں اڑ جاؤ, پھاڑ دو, پھوڑ دو, توڑ دو, یہ کر دو, اللہ کی مدد آئے گی, 313,000 پہ غالب آ سکتے ہیں تو ہم نہیں آ سکتے. بھائی وہ تو اللہ نے کر دیا تھا, ورنہ جو آیتیں ہم نے آج پڑھی ہیں نا انہی میں آیا ہے کہ اے ایمان والو ان یکم منکم مئۃ یغلبوا مئتین, میرا وعدہ ہے کہ 100 ہوگے تو 200 پہ غالب کروں گا, 1000 ہوگے تو 2000 پہ غالب کروں گا. کیا مطلب؟ اس سے کم میں میرا وعدہ نہیں ہے. آدھا کام اسباب سے ہوگا, آدھا تمہاری ایمانی طاقت سے ہوگا. اگر آدھے سے بھی کم ہو پھر اللہ کی طرف سے کوئی ذمہ داری نہیں ہے, پھر شکست بھی ہو سکتی ہے. اسی لیے تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ آپ اگر خود کسی ملک پہ کسی دشمن پہ اٹیک کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے شرعاً اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک آپ کے پاس ان کی طاقت کی نسبت کم سے کم آدھی طاقت نہ ہو. آدھی سے کم ہے تو پھر آپ کو پنگا لینے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ آپ پھر خودکشی کہلائے گی. یہ نہیں, یہی بات میرا خیال ہے. اس کی مثال ویسے بھی ہے نا, 10 آدمی آپ سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں, آپ نے کہا نعرہ تکبیر لگا کے میں سب سے لڑوں گا. فلم میں تو لڑ لو گے آپ, فلم میں پاکستانی فلم ہوگی تو 20 سے بھی لڑ لو گے, انڈیا کی ہوگی تو 10 سے لڑ لو گے, انگریزوں کی ہوگی تو 2-4 سے زیادہ سے. لوگ کہتے ہیں نا, ہم بھی بچپن میں اللہ معاف فرمائے دیکھی تھی, توبہ کر لی تھی, تو اس میں دکھاتے تھے, پاکستانی میں دکھاتے تھے کہ دشمن وہاں کھڑا ہے, مکہ آپ نے یہاں سے مارا تو وہیں سے گر گیا جا کے نا, اور 25-30 آدمی اور لڑک گئے. انڈیا میں تھوڑا اور ریئلٹی دکھاتے تھے اور انگریزوں میں تھوڑا اور زیادہ دکھاتے تھے. تو یہ فلموں میں تو بہت ہوتا ہے اس طرح, لیکن گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر جو اسلام نے حکم دیا ہے کہ آپ کو حکومت کے خلاف بغاوت کی بھی اجازت نہیں ہے جب تک کہ آپ کے پاس اسباب کی دنیا میں اتنی پاور نہ ہو کہ اسباب کی دنیا میں آپ کو غالب گمان ہو کہ ہم اس پہ قبضہ کر لیں گے. پہلی شرط. دوسری شرط کہ قبضہ کر کے اس ظلم کو ختم بھی کر دیں گے, اتنی افرادی قوت ہمارے پاس ہے کہ وہ نظام کو کنٹرول بھی کر لیں گے. ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ نے قبضہ کیا اور اس کے بعد آپ کے پاس ملک سنبھالنے کے لیے لوگ ہیں نہیں, اور اس کا فائدہ اٹھا کے کسی ملک دشمن نے آپ پر حملہ کر دیا. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے ایک پھل کاٹا, نیچے ٹوکری آپ کے دشمن نے رکھی ہوئی ہے, وہ کاٹا اور وہ پھل لے کے نکل لیا. تو اسلامی ملکوں میں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. بہت سے لوگ بغاوت کی باتیں کرتے ہیں. بھائی آپ نے اگر اسلامی ملکوں میں آج بغاوت کی, رزلٹ آپ کے حق میں نہیں آئے گا, بلکہ رزلٹ کوئی اسلام دشمن قوتیں اٹھائیں گی, اس کا فائدہ ان کو فائدہ ہو جائے گا, اس کا آپ کو نہیں ہوگا فائدہ. تو یہ تمام گراؤنڈ ریئلٹی کو شریعت نے سامنے رکھنے کا حکم دیا ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.